السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی اور آج ہم بات کریں گے سیم اس ٹاپک پہ جس کا پارٹ 1 ہم نے ڈسکس کیا تھا. کس حوالے سے؟ حرام ریلیشن شپس کے حوالے سے. اس کے کچھ ڈپریشن جو کریٹ ہوتا ہے, ڈپریشن کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے, اسٹریس کی اصل وجہ کیا ہے, پریشانی کی, ان سب چیزوں کی کیا وجوہات ہیں انسان کی زندگی میں. ان سب کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہوپس اٹیچ نہ کرنا, بندوں سے اٹیچ کر لینا. تو اس پہ بات کی تھی. اس کی ایک جڑ, اس کا ایک جز, اس کا ایک پہلو تھا حرام ریلیشن شپس, حرام محبتیں, جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پہ میں نے بات کی تھی, ڈیٹیل میں بھی کی تھی. اس کا میرے ویڈیو ریکارڈ اس پہ ہوئی بھی ہے. اب میں نے کرنی تھی ان اسٹوریز پہ جو مجھے پتہ چلتی رہتی ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ایک طریقے سے یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو ان چیزوں میں بری طریقے سے انوالو ہیں, کہ وہ اس سے باہر آئیں, ان فیک ریلیشن شپ سے, اور اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے والا دل اور ایک گردہ پیدا کریں اور ایمان پیدا کریں. تو جب یہ چیز میں نے آپ سے کہی پچھلی ویڈیو میں کہ انشاءاللہ آج جو اب ہم اگلے پارٹ میں بات کریں گے, پارٹ 2 میں, وہ ہوگی ریئل لائف سٹوریز, لوگوں کی ایگزامپل سے. اچھا, میں اب ظاہر ہے کسی کی پازیٹیو اگر لائف ہے اس کو 6-7 اسٹوریاں تو نہیں بتاؤں گا, یا کسی کی نیگیٹو ہے تو نہیں. میں 3 پہلو بتاؤں گا اس کے. پہلا پہلو میں بتاؤں گا ایک ایسے شخص کے متعلق جو کہ مجھے واقعی پتہ, اچھا ان تینوں کو میں نے یا تو میں ان سے مل چکا ہوں, ٹھیک ہے, یا ان لوگوں کی جب کنڈیشن ہو گئی نا تو یہ جا کے میں نے دیکھی ہے, یہ میں نے باضابطہ خود دیکھی ہے, میں خود گواہ ہوں اس کا. تو اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے, یہ ہلکی چیز نہیں بتا رہا میں نے. تو یہ تینوں جو لوگ ہیں نا طرح کے, ان تینوں کو میں نے ان کی حالت اپنے سامنے ہوتے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کی تو میں نے بقرعید کے تیسرے دن ہی دیکھی ہے. پہلا پہلو میں بات کرتا ہوں ذرا, یہ ان لوگوں پر ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک میں جانتا ہوں بندے کو, ہلکا سا بھی میں نے بتا دیا نا کہ تو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو یا اس کی فیملی میں کسی کو, تو میں یہ چیز نہیں بتاؤں گا. بس میں یہ کہوں گا کہ میں جانتا ہوں, اور تھوڑے دور کا مطلب وہ ہے میرا جاننا اس فیملی کو. ان کا ایک بیٹا, اور اس کو ایک لڑکی مطلب پسند کرتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی, اس لڑکی نے اس شخص کو, اس لڑکے کو اللہ سے مانگنا شروع کیا. لڑکا دیندار تھا, نیک تھا. لڑکی نے بھی اس چیز کا فیصلہ کیا کہ میں نے اب اللہ سے مانگنا ہے اور چھوڑ دینا ہے چٹ چیٹ اور یہ سب. اس نے مانگنا شروع کیا. یہ باضابطہ خود میں نے کنڈیشن دیکھی ہے کہ ہوتے ہوئے. اس نے 3.5 یا 4 سال مانگا ہے اس لڑکی نے. اس کے بعد جب اسباب بننے لگے, ٹھیک ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, لیکن جب اسباب اللہ نے بنانے شروع کیے اور بات یہاں تک آ گئی کہ مطلب ان کی فیملیز آپس میں مان گئی رشتے کے لیے, ٹھیک ہے نا. لڑکی کی دعائیں تھیں, اس کی ایک نیک نیتی تھی, وہ مانی ہے, اور لڑکی پیچھے ہٹ گئی واپس. شیطانی وسوسوں نے اس لڑکی کے الفاظ ہیں کہ مجھے شیطانی وسوسوں نے میری زندگی برباد کر دی. ہو گئی برباد اس کی, میں دیکھ کے آیا ہوں. کیسے ہوئی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن میں بہت اوپر سے بات کروں گا, کیونکہ لوگ پھر یہ سنتے ہیں نا تو حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر. پھر ان کو کیا, جب میں آیا تھا دیکھ کر کنڈیشن ان تینوں قسم کے لوگوں کی, مجھے راتوں میں نیند نہیں آئی تھی. یہ کوئی 9-10 دن پہلے مجھے ایک پراپر نیند آنی شروع ہوئی ہے, ورنہ میں تو اس سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا. حالانکہ بقرعید گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا. وہ لڑکی کہہ رہی کہ میں نے جب فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو میں نے اس کو شیطانی وسوسوں کی بیس پہ کہ مجھے کچھ شک و شبہات ہو گئے تھے, میں نے اس کو مانگنا چھوڑ دیا.
اب وہ ماشاءاللہ نیک لڑکی، لڑکا بھی دیندار، لڑکے نے اس کو سمجھایا بھی، فیملیز مان جاتی ہے نا، ایک تعلق ہلکا پھلکا ایک بن ہی جاتا ہے، تھوڑا بہت سلام علیک ہو جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی تو فیملیز کے تھرو ہو جاتی ہے. بڑا سمجھایا کہ تم اتنی نیک لڑکی ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سے بات کرو، پوچھو کیا پرابلم ہو گئی ہے. اس کا دل تو لگتا تھا مانگنے میں، لیکن اس کو رزلٹ نہیں مل رہا تھا. اللہ سے بات کر رہی ہے، رزلٹ ہی نہیں مل رہا، ایک اللہ کی طرف سے اطمینان. اب اس لڑکی نے بعد میں خود اعتراف کیا اس چیز کا کہ کیوں رزلٹ نہیں ملا اس کو رزلٹ اس لیے نہیں مل رہا ہوتا تھا جب وہ اللہ سے پوچھتی تھی کہ یہ وسوسے ہیں یا آپ کی طرف سے ہے، تو اس لیے رزلٹ نہیں ملتا تھا کہ اس نے جب اس کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسے پیدا ہوئے تو اس نے اس لڑکے کی ایک نیگیٹو امیج اپنے ذہن میں بنا لی. یار اتنے سال کون انتظار کرے گا میرا، یہ وہ. جیسے ہی اس نے وہ نیگیٹو امیج بنائی، اللہ کی مدد پیچھے ہٹ گئی. علماء سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یار ہم اس پرابلم میں آ گئے اور اب ہم نے معافی مانگ لی ہے تب بھی وہی پرابلم ہے، تو وہ تو رہے گی پرابلم. وہ کوئی تھوڑی جادو کی چھڑی ہے وہ جیسے آپ نے معافی مانگی سب صحیح ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. جو کر دیا اس کو بھگتنا تو پڑے گا. اس کی یہ ہے کہ ہاں دنیا میں اللہ نے گناہ معاف کر دیا، آخرت میں اس کا وبال نہیں ہوگا. بس جو ہو گیا اسباب بھگتنے پڑیں گے. وہ تو وہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا. اس لڑکی کی باڈی پہ اتنے کٹس ہیں اب جو اس نے خود کیے ہیں ٹارچر کر کے. نس پہ ہاتھ کی، ماتھے پہ، ناک پہ، باڈی کے ڈفرنٹ پارٹس پہ. اس کو سب پتہ ہے، اس کا مائنڈ نہیں خراب نہیں ہو گیا، سب معلوم ہے اس کو. لیکن وہ کہتی ہے میرے کانوں نے سنا ہے، مجھے مزہ آتا ہے یہ کرنے سے. خدا را اللہ سے جب مانگیں تو عدو مبین جس کو اللہ نے کہا ہے نا، مت آئیں اس کی باتوں میں. اس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، جنت سے نکلوا دیا، آج دنیا میں رہنا پڑ رہا. جنت میں ہوتے اس نے اس سے نکلوا دیا. مت پڑھیں اس کی. سانپ کو بھیجا، حضرت آدم کو بھڑکاؤ، وہ تو آئے نہیں ان کی باتوں میں، ظاہر اللہ کے نبی تھے. ان کی بیوی کی طرف گیا سانپ، وہ بھی نہیں مانی تو مور کے ذریعے کیا، تبھی تو اس کے پاؤں کالے ہیں. مور کے ذریعے کیا. مور بڑا پسند تھا حضرت حوا کو، روتا ہے اپنے پاؤں کو دیکھ کر، اور کتنا خوبصورت ہے پاؤں کالے ہیں اس کے. خیر ٹاپک سے باہر نکل جائیں گے. یہ میں نے آپ کو ایک پہلو بتایا ہے ان لوگوں کا جو دعا ترک کر دیتے ہیں اور پھر وبال اللہ پہ ڈالتے ہیں. اللہ یہی چاہتا تھا. وہ بات صحیح ہے کہ ہر انسان جب کہتا ہے نا یار میری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ اللہ سے جب برزخ کی دنیا میں تھے، اس دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ سب لے کر آئے ہو اپنے ساتھ یہ پریشانیاں. اللہ نے آپ کو آپ کی پوری زندگی کی تقدیر دکھائی تھی کہ دیکھو یہ پریشانی ہے کہ قبول ہے، چینج کر دوں؟ جی قبول ہے. یہ دیکھ لو اس میں پھنسو گے، یہ آزمائش ہوگی، دولت سے آزماؤں گا، لڑکی سے آزماؤں گا، اولاد سے آزماؤں گا، کر دوں؟ جی کر دیں. اللہ تو ریڈی بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم پہ آپ کو ریموو کر کے دینے کے لیے وہ چیز. ہم نے جب برزخ کی دنیا میں تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے رحم میں آنے سے پہلے یہ سب لے کر آئے ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں. پرابلم یہ ہے بس. تو ہم پہ جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں یہ ہمیں دکھا دیا گیا تھا، ہماری تقدیر کا نوشتہ. اس میں کچھ حیرانگی کی بات نہیں ہے. صرف حیرانگی یہ ہے کہ بس ہمیں ہم بھول گئے ہیں، ہمیں اس وقت کی کوئی برزخ کی دنیا یاد نہیں ہے. بس یہ فرق ہے. دوسرا قصہ میں بتانے لگا ہوں ان لوگوں کا جو دعا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور صرف چیٹ، ملنا، ویڈیو کال، وائس کال اور امیدیں ساری کی ساری اللہ کے بجائے بندوں سے اٹیچ کرتے ہیں. ظاہر ہے جب ان چیزوں میں لگے رہیں گے اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ جو کیس میں بتانے لگا ہوں وہاں تو ایک دفعہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں مانگی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ کیسی محبت ہے جس نے اللہ کے قریب ہی نہیں کیا کبھی آپ کو؟ یہ کیسی محبت ہے؟
ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں اور بہت کلوزلی میں جانتا ہوں، بہت کلوزلی جانتا ہوں. وہ ایک لڑکی سے محبت، وہی ہوپس اٹیچنگ اور یہ سب چیزیں اس نے کی. وہ لڑکی بھی اس کو پسند کرتی تھی، لیکن اس لڑکی کا جو خاندان تھا وہ ایسا تھا کہ مطلب وہ زیادہ نا پوچھنا لڑکی سے، وہ زیادہ نہیں نا. لڑکی کی جو والدہ، جو دادی تھی، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. اب وہ خراب ہوئی تو ان کے والد صاحب تھوڑے سخت مزاج کے آدمی، انہوں نے کہا بھائی میری والدہ کا تو، والدہ نے کہا بھائی مطلب اس لڑکی کی دادی نے کہا کہ مجھے تو نہیں بھروسہ، میری زندگی کا میں چاہتی ہوں میری پوتی کی شادی جو ہے وہ میری لائف میں ہو جائے. وہ چھوٹی عمر تھی، اس کی 20 سال کی تھی. وہ اس چکر میں وہ بیچاری پھنس گئی. لڑکے نے اپنی فیملی کو بتایا نہیں تھا، لیکن 2 سال کے بعد، اس ریلیشن شپ کے 2 سال کے بعد اس کی لڑکے کی فیملی کے سامنے آ گیا. انہوں نے سمجھایا مت پڑھو ابھی ان سب چیزوں میں، یہ وہ، جب وقت آئے گا تو بھیج دینا تم رشتہ. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں بھیجنا مجھے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا، لڑکی نے بتایا ہوا تھا کہ بھائی 23 24 ان کے خاندان میں ایسی ہوتی تھی. لیکن وہ دادی کے چکر میں لڑکی پھنس گئی کہ دادی کا کہیں جلدی انتقال نہ ہو جائے. اب تو مزے کی بات کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ اس لڑکی کی شاید رشتے کا یا وہ اس بات کو 2 سال ہو گئے. دادی حیات ہے ماشاء اللہ، اب بھنڈ ہوگا بلا وجہ. ہوا یہ کہ وہ اچھا لڑکا جو تھا نا وہ اتنا زیادہ سیریس اس لڑکی کو لے کر تھا. وہ لڑکی بھی تھی لیکن لڑکا اتنا تھا کہ لڑکی اس کو بتا ہی نہیں سکی وہ کہ یار میرے ماں باپ کہیں اور کر رہے ہیں، کہ یار یہ کہیں ایموشنل ہو کے کچھ کر ہی نہ دے، یا تو خود کو یا اس لڑکی کو یا اس کے بعد گھر نہ آ جائے. اتنا وہ سیریس تھا اس کو لے کر، وہ بتا نہیں سکی، موقع محل نہیں ہوا. اچھا لڑکی کے والد جو تھے نا وہ لڑکے کے والد کو تھوڑا سا بہت جانتے تھے، کہیں ان کی کسی کمپنی میں ساتھ جاب تھی یا کیا تھا، تو سلام علیک تھی. لڑکی کے والد کو پتہ چل گیا کہ یار یہ لڑکی، اور انہوں نے قصداً جان کر، ایک ہوتی ہے نا ایک بعض لوگوں کے اندر ایک شیطانی ٹائپ کی چیز، کہ اس لڑکے کے گھر پہ شادی کا کارڈ بھجوا دیا. تو لڑکے کو پتہ چل گیا. اب جب پتہ چلا تو پتہ چلنے کے بعد لڑکا تو آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نہ کچھ سنا نہ کچھ. اس نے اس لڑکی سے بات کی، لڑکی نے اس کو بتایا کہ بھائی تمہاری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ تو ایسی ہوتی ہے، سیریس ہو جاتے ہو تم، میں کیسے بتاتی ہوں، اور اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لڑکی کی شادی ہو گئی. اس لڑکے کی بھی کنڈیشن میں دیکھنے گیا ہوں خود، اور اس کی میں پچھلے مہینے دیکھنے گیا ہوں بقرعید کے بعد. تو یہ ایک مینٹل ازائلم میں ہے اس ٹائم پہ. اس کا ذہن اس وقت اپنی کنڈیشن میں نہیں ہے اسٹیبل، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی کنڈیشن میں نہیں ہے، اور بہت بری کنڈیشن میں نے اس کی دیکھی ہے، شدید ترین، آؤٹ ہے ٹوٹل بیچارہ. اور جب یہ صحیح تھا تو اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ نہیں مانگا اس شخص کو. یار اپنی پسند تو اللہ کے سامنے رکھو نا، تم نے تو اپروچ ہی غلط کی. اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے، لیکن کبھی اللہ کی طرف نہ اس نے رجحان کیا اس لڑکے کا، نہ لڑکی نے کبھی رجحان کیا، نہ لڑکے نے کبھی لڑکی کا رجحان کرنے کی کوشش کی کہ یار اللہ سے مانگتے ہیں چھوڑو، کبھی نہیں کیا. تو لڑکے کی تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے. اس نے اپنے آپ کو چوٹ ووٹ تو نہیں پہنچائی، لیکن اس کا کنڈیشن، اس کا مائنڈ کا بھی، اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی آؤٹ ہے. جب بہتر تھی اس نے اقرار کیے تھے یہ سارے کہ میں نے کبھی اللہ کی طرف، نہ اس نے آنے کی کوشش کی نہ لڑکی نے اس کو لانے کی کوشش کی. لڑکی کی شادی تو ہو گئی، لیکن اس کی اتنی پرسنل ایشوز اور پرابلمز ہیں اب اس فیملی کے ساتھ کہ وہ بھی نیئر ڈائیورس ہے، ہوئی نہیں ہے لیکن نیئر ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو دونوں کی طرف سے غلطی تھی، اللہ نے دونوں کو کہیں نہ کہیں پکڑا ہے. تو بچنا ہے ہمیں اس سے. اپنے ہوپس اس لڑکے نے اٹیچ کیے اللہ کے بجائے بندے سے. کنڈیشن دیکھ لیجئے. تیسرا کیس میں سناؤں گا، یہ تو بہت ہی چھوٹا مختصر سا ہے، اچھا والا میں نے تھوڑا بعد میں رکھا ہوا تھا. یہ وہ طبقہ تھا، ان کو بھی میں جانتا ہوں، یہ تھوڑا اس اعتبار سے جانتا ہوں کہ میرے اسکول لائف
سے ہی میرے مطلب ساتھ ہے یہ لڑکا نا، اور ساتھ سے مراد یہ کہ ایج فیکٹر سیم ہے، ورنہ میری بات چیت بہت کم ہے۔ اس کی ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی ہے، اور اس کی جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے اس لڑکی کو یہ بھی اللہ سے مانگتا تھا اور وہ بھی اللہ سے مانگتی تھی۔ آخر وقت تک شیطان نے ان کے ذہن پہ حملہ نہیں کیا، اللہ نے ان کو سیف رکھا۔ آج دونوں ایک ساتھ ہیں، فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اور یہ وہ لڑکا تھا جس، اگر یہ سنے گا یہ پہچان جائے گا، یہ وہ تھا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ یار ہماری فیملیز کا مائنڈ 360 ڈگری بالکل الٹا ہے، ایک یوں کھڑی ہوئی ہے ادھر منہ کر کے، ایک ادھر منہ کر کے کھڑی ہوئی ہے بالکل۔ نیت صاف منزل آسان۔ شیطانی حملوں کو ٹیکل کرنا، اور وہ کیسے ٹیکل ہوتے ہیں؟ جب ہوپس بندوں کے بجائے اللہ سے اٹیچ ہوں، تب شیطانی حملے کچھ نہیں کر سکتے آپ کا۔ ایک یہ بھی کیس ہے، تینوں کیسز میں نے سامنے رکھے، تینوں کی سٹوری ڈیفرنٹ۔ ایک کے پاس اللہ کی رحمت آتے آتے رہ گئی اس لڑکی کے پاس، اور آج وہ خود پہ ٹارچر کر رہی ہے۔ ایک کے پاس آئی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی رب کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور تیسری اگزامپل جو میں نے ابھی دی اپنے اسکول کے لڑکے کی، کلاس فیلو کی، اس نے رب کو پانے کی کوشش کی، اس لڑکی نے بھی کی، منزل مل گئی، منزل مقصود ان کو ملی۔ تو اپنی ہوپس اللہ سے اٹیچ کرنی ہے، بندوں سے نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، سورہ مومن میں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو وہ جو میں نے تمہارے نصیب میں بہتر لکھا ہے۔ یہ گیمز اللہ نہیں کھیلتا، اللہ نے کلیئر کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، میں حق بات کہتے ہوئے نہیں گھبراتا اللہ تعالیٰ۔ کبھی مچھر کی اگزامپل دے گا، کبھی مکھی کی، کبھی مکڑی کی، کبھی چیونٹی کی۔ تو حاصل حصول اس بات کا یہ ہے کہ انسان اللہ سے امیدیں اٹیچ کرے۔ پہلے پارٹ میں کیونکہ میں نے اس چیز کو تھوڑا اوور ویو دینا تھا، اس لیے میں نے ایگزامپلس پہ بات نہیں کی، میں نے کہا تھا میں کروں گا، تو میں نے کی اب بات، ٹھیک ہے، اور کوشش کی کہ وہ ایگزامپلس بتاؤں کہ جو زیادہ تھوڑی سی نیگیٹو عبرتناک نہ ہوں، کیونکہ پھر لوگوں کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تھوڑا سا ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگیں۔ اگر شیطان آپ کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، آپ اپنے رب سے بات کریں۔ بہت ہے تو اس فیملی سے کانٹیکٹ کریں کہ یار اس لڑکے کو جس کو میں مانگ رہی ہوں یا جس لڑکی کو میں مانگ رہا ہوں، اس کے حوالے سے شیطان یا کوئی بھی میرے ذہن میں نیگیٹیوٹی ڈال رہا ہے، کنفرم کر لیں کہ اس کے اندر یہ ہے یا نہیں ہے، پتہ کر لیں۔ اپنی دعا مت روکیں، اپنے اعمال اس بندے کو یا بندی کو مانگنے کے لیے مت روکیں صرف اس بیس پہ کہ کوئی نیگیٹو خیال آ رہا ہے۔ ہرگز نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مایوسی کفر ہے، اللہ سے مایوس صرف کافروں کی ذات ہوتی ہے، کافروں کی۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ بھی مانگ رہے ہیں نا، کچھ بھی، یہ مت سوچیں نہیں ملے گا، کیسے ہوگا، اسباب نہیں۔ اللہ کے لیے نتھنگ از امپاسبل۔ جب انسان بڑی خواب دیکھ کر اس کو حاصل کر سکتا ہے تعبیر کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ وہ چیز بندے کو نہیں دے سکتا؟ جب اللہ نے انسان میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ امپاسبل کو پاسبل کر دے۔ انسان کبھی سوچا تھا جہاز بنے گا، اڑیں گے لوگ اس میں، آج سے 500 سال پہلے؟ تو جب امپاسبل کو انسان پاسبل کر دیتا ہے، بے شک اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لیکن جب امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے تو کیا مالک یوم الدین نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کی حوصلے پست نہ ہو، آپ ایک کشتی کے سوار رہو کہ آپ 4 سال سے مانگ رہے ہو شخص کو، کوئی بھی چیز مانگ رہے ہو، کامیابی، دولت، پیسہ، اولاد، بیوی، کچھ بھی، آپ لگے رہو میں نے مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، ملے گا۔ جو کچھ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے اس میں اپنی ریئل لائف ایگزامپلز اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئی دیکھی، تینوں کیسز بتائے، ان سب سے سبق لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔